بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کی بارگاہ میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا۔ میں پھر حاضر ہوا اور آپ کی بارگاہ میں نے پھر سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھر عطا کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ پھر تیسری مرتبہ بھی انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کے لیے ارشاد فرمایا کہ اے حکیم، یہ دنیا کا مال بڑا شیریں اور سرسبز ہے، یعنی اس کے اندر کشش ہے، انسان کو یہ اپنی طرف راغب کرتا ہے۔ دنیا کا مال بڑا میٹھا اور سرسبز ہے، جو شخص بغیر لالچ اور ہرس کے اس کو حاصل کرتا ہے، دل کی استغنا سے اس کو حاصل کرتا ہے، تو اس کو اس کے دیے گئے مال میں برکت دی جاتی ہے، اور جو ہرس اور لالچ کے ساتھ اس مال کو حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت نہیں دی جاتی، اور ہرس و لالچ کے ساتھ مال حاصل کرنے والا شخص اس آدمی کی طرح ہے کہ جو کھاتا تو ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ مزید فرمایا کہ اے حکیم، اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا نچلے ہاتھ سے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے نہایت احسن انداز سے ان کلمات کے ساتھ حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی۔ حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا ہے، میں آپ کے بعد کسی سے کبھی سوال نہیں کروں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو آپ نے کئی بار ان کو ان کا وظیفہ یا غنیمت میں ان کا حصہ دینا چاہا، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ ایسے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا زمانہ آیا، آپ نے بھی بارہا ان کا وظیفہ یا مال غنیمت سے ان کا حصہ انہیں دینا چاہا، لیکن حضرت حکیم نے لینے سے انکار کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے لوگو، تم گواہ بن جاؤ، میں بار بار حکیم کو ان کے حصے کا مال دینے کی کوشش کرتا ہوں لیکن یہ لینے سے انکاری ہے۔ اور ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا کہ اس کے بعد بھی جب عثمان غنی کا زمانہ تھا اس کے بعد بھی ان کو بلایا جاتا تھا وظیفہ دینے کے لیے یا مال غنیمت سے ان کا حصہ دینے کے لیے، تو حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں لیا، اور 54 ہجری میں 120 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگنے پر عطا بھی کیا، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے ان کی تربیت بھی فرمائی، اور آپ کی اس حسین تربیت کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ پھر وہ نہ تو سوال کرتے تھے اور نہ بغیر سوال کے جو انہیں دیا جاتا اس کو لیتے تھے، اور اخیر دم تک وہ نبی کریم علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے پر قائم و دائم